أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے اعمال اکارت گئے اور قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ یہ سورہ کہف کی 105 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ہی اکارت چلی گئی، کھو گئی، اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب اس آیت میں بھی کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ کل اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ دنیا میں، معاشرے میں ایسے کئی لوگ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اپنی زندگی بھر محنتیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرکار اس کا صلہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، اور وہ ضائع ہو جانے والا ہے، بیکار ہو جانے والا ہے۔ زندگی بھر انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں، اپنا وقت اور اپنی توانائیوں کو اس میں لگایا، لیکن غلط طریقے سے لگانے کی وجہ سے جو غیر سنت طریقے سے کام کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت گئے، ان کی محنتیں ضائع ہو گئی اور برباد ہو گئی، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ کھوٹے سکے ثابت ہوئے، اور اس کا کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملنے والا ہے۔ وہ مٹی کے گروندے ثابت ہوں گے آخرت میں، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ اور غیر مقبول عمل رہے ہیں۔ یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ زبردست انداز میں متنبع کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو محنتیں تو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بے فائدہ، اور اس کا کوئی اجر ان کو نہیں ملنے والا ہے۔ کیونکہ کوئی محنت کرے، عمل کرے زندگی بھر، تو پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا اجر اس کو ملے۔ دنیا کے کاموں میں بھی انسان یہی چاہتا ہے کہ کوئی اگر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اس کی اجرت اس کو مل جائے، کچھ فائدہ ہو جائے اس کو۔ اور آخرت کے معاملے میں تو انسان کا ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر سے پلٹ آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں کے کام اگر کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں دنیا کے، تو پھر سے دوبارہ کیا جا سکتا ہے اس کو، اور اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آخرت کے سلسلے میں جو کام کیے جائیں گے، تو وہاں جانے کے بعد اس کا پتہ چلے گا، تو پھر وہاں پر اس کو سوائے حسرت اور ندامت کے اور افسوس کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے پیشگی طور پر متنبع کر رہے ہیں کہ تم ایسے عمل کر کے اپنا وقت ضائع مت کرو، اور پھر وہاں آنے کے بعد تم کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور تم پریشان اور مایوس ہو جاؤ گے وہاں پر آنے کے بعد۔ تو اس سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں کہ کن چیزوں کا جو ہے آپ کو لحاظ کرنا ہوگا، ایک کسوٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی کہ اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں ایک کسوٹی تمہاری یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ اور ایمان درست ہو، اس میں فساد نہ ہو، توحید کو تم سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کو بھی اس کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال بیکار اور حبط اور ضائع ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ تم کو نہیں ملے گا۔ اور دوسری جو ہے اس کی کسوٹی کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی کہ عمل تمہارا صحیح ہونا اور درست ہونا چاہیے۔ عمل درست اور صحیح ہونے کے سلسلے میں سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، اور اس کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی رضا جوئی کے خاطر کیا گیا ہو، کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے خاطر نہیں کیا گیا عمل ہو۔ یعنی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں آج جو کسی اور کو بھی خوش کرنے کے لیے وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج، اکثریت دنیا میں دیکھیے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں اور لوگ ان کی تعریفیں کریں، ان کے تعلق سے کہیں کہ کیا بڑے کام کر رہے ہیں، کیسے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو جو ہے اچھا کہیں۔ تو ایسا اگر کوئی سوچ کر یہ کام کر رہا ہے، کوئی بھی آخرت کے
جزا اس کو ملنے والی نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ملاوٹ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو بھی راضی کر لوں گا، دوسروں کو بھی راضی کر لوں گا، تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو راضی جب ہی ہوں گے جب وہ عمل خالصتاً اسی کی خوشنودی کے لیے، اسی کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل سے بیزار ہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ بروکن پیکٹ جسے کہتے ہیں، تھیلی پھٹی ہوئی ہے آپ کی، آپ اس میں سامان ڈال کر لے جا رہے ہیں اپنی منزل مقصود تک، پہنچنے تک آپ جا کے دیکھیں کہ ساری چیزیں غائب ہو گئی سوراخ کی وجہ سے۔ تو ایسا ہی اعمال اگر ریاکاری کے عمل ہو، دکھاوے اور نمود و نمائش، لوگوں کو جو ہے دکھانے کے لیے جو کیے گئے عمل ہیں، وہ عمل بیکار اور ضائع ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب ضائع ہو گئے، کب ختم ہو گئے۔ وہ بالکل ایسا ہی جیسا پٹی تھیلی میں سے سامان نکل جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا، اس لیے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر اطلاع دے رہے ہیں کہ تم ایسا کام بالکل مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ سورہ بقرہ ہی میں تیسرے پارے میں فرما دیا گیا کہ ایمان والے بندوں سے مخاطب کر کے، اے ایمان والے بندو، تم اپنے صدقات کو بیکار اور باطل اور ضائع مت کرو۔ کس طریقے سے؟ بالمنی والاذی، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر لوگوں کو، کالذی ينفق مالہ، اس طریقے سے کہ تم اپنا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو تو لوگوں کو دکھانے کی خاطر، جیسے کہ جس کو جو ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہو فرمایا، یعنی جس کو اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہو، وہ یہ کام کرتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے، لوگ اس کی واہ واہ کریں اس لیے، اور کچھ دیتا ہے کسی کو تو احسان جتاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے اس کو، اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں نے تجھ کو پال لیا، میں نے تجھے یہاں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس قسم کی باتیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے دینا، اور پھر اس کے بعد احسان کبھی بھی نہیں جتانا، اس کو نہیں بتانا کہ میں نے تم کو دے کر یہاں سے یہاں پہنچا دیا۔ کون کس کو پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو آج یہ پوزیشن میں رکھے ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ تمہارا ہاتھ دینے والا بنایا اللہ تعالیٰ نے، اگر لینے والا بنا دیتا تو کیا کرتے تھے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے صدقات کو باطل کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا احکامات دیے ہیں۔ اس میں ایک سب سے اہم شرط جو ہے، بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کی غرض سے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی مت کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو تم جو محنتیں کر رہے ہو، جو اپنا مال خرچ کر رہے ہو، وہ سب کا سب بیکار اور ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ وہ جو ہے تم وہاں جا کر تم کو جب پتہ چلے گا تو تم کو سوائے حسرت کی اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں جو ہے معاشرے میں جو بڑے بڑے لوگ کہلائے جاتے ہیں، جو آخرت کی اعتبار سے، جیسا کہ شہید ہے جس کا بڑا درجہ ہے، عالم ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں تک پھیلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، مالدار بنایا ہے، تو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتا ہے، تو عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے، ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ یقیناً بخشش اور مغفرت فرمائیں گے ایسے لوگوں کی تو، لیکن وہ لوگ بھی جو اگر اپنا عمل ریاکاری کا عمل کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، تو ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بالکل واضح فرما دیا کہ قیامت میں جب حساب و کتاب اور جزا و سزا کا وقت آئے گا تو اس وقت ان حضرات کو لایا جائے گا، اور اس میں سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا زندگی میں؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں آپ کے لیے اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کر دیا، آپ کے دین کو بچانے کے لیے، اس کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ کام جو کیا تھا وہ مجھے میری خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ لوگ تجھے کہیں کہ کیا بڑا اپنی جان دے دی، کتنا بڑا آدمی ہے یہ کہنے کے لیے تو نے جو ہے وہ کام کیا تھا، تو نے جہاد میں شرکت کی تھی اور اپنے آپ کو جو ہے مار ڈالا تھا، تو میرے لیے یہ نہیں کیا تھا، جا جس سے تو نے جو ہے یہ چاہا تھا وہ تجھ کو کہہ دیا گیا اور تجھ کو جو ہے دنیا میں حاصل ہو گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عالم کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے علم کو پہنچایا تھا لوگوں تک اور علم حاصل کیا، اور پھر تیرے لیے میں نے اس علم کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جھوٹ کہتا ہے تو،
کیونکہ تو نے علم حاصل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچایا تھا اس غرض سے کہ لوگ تجھ کو بہت بڑا عالم کہیں، تیری واہ واہ کریں، اور وہ تجھ کو حاصل ہو گیا دنیا میں، اور اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے دیگر لوگوں کے تعلق سے بھی یہی کہا جائے گا، جو انہیں شہید ہے اس کے تعلق سے بھی، اور جو مال خرچ کیا ہے اس کے تعلق سے بھی، تمام لوگوں کو جو ہے جو بڑے بڑے کہلاتے ہیں یہاں پر، ان کو جو ہے ایسا ہی کہا جائے گا۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی کام نہ ہو، اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں لوگوں نے آخرت کے بجائے دنیا کو نصب العین بنا لیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ اپنی دنیاوی زندگی کو شاندار بنانے کے لیے ہے۔ مقصد ان کا یعنی مقصد کا صحیح تعین نہ کر کے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بالکل غلط رخ پر ڈال دیا ہے، اس خام خیالی میں مبتلا رہے کہ زندگی بھر وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، سمجھتے رہے۔ آج بھی انسانی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ دنیا ہی کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہے، اور اپنی انفرادی زندگی میں مفاد دنیا ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اگر وہ قوم کی خدمت کرتے بھی ہیں تو اس کے لیے ان کی دنیا بنے، وہ تعلیمی سرگرمیاں دکھاتے ہیں، قوم کو علم دینے کی باتیں کرتے ہیں، اور کوئی معاشی پروگرام بناتے ہیں تو اس کے لیے لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ غرض یہ کہ ان کے سارے کام دنیاوی اور مادی ترقیوں کے لیے ہوتے ہیں، اس سے بلند کوئی مقصد ان کے سامنے نہیں ہوتا کہ وہ تعمیر انسانیت کا کام کریں۔ وہ اپنی ان خدمات کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں۔ یہ کہنے والے اور ایسا سمجھنے والے اور اس قسم کا عمل کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس آیت کے مصداق ہوں گے، جیسا کہ پچھلی آیت بھی اور اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کیا۔ اور رب کی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر رب کی آیتوں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی جو نشانیاں پیش کر دی ہیں، وہ بہت سی نشانیاں ہیں، بکھری ہوئی ہیں قدرت کی نشانیاں۔ اور رب کی آیت سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، آسمانی کتابیں، اس کو بھی، اس آیتوں کو بھی رب کی آیات کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا چاہتی ہیں، اور اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اس کی تبلیغ کرواتے ہیں۔ وہ احکامات جو دیے گئے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ۔ یہ فرمایا گیا یہ وہی لوگ ہیں، یعنی انہوں نے احکامات کی پرواہ نہیں کی، غفلت کی زندگی گزاری، منمانی زندگی گزاری، جیسا عمل کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا ویسا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، بس اپنے کو جیسے سمجھ میں آیا ویسا کرتے رہے۔ دنیا کو اپنا نصب العین بنانے والے نہ خدا کی آیتوں کو مانتے ہیں، نہ اس کے حضور پیشی کا یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کے تمام اعمال اور ان کے تمام کارنامے اکارت جانے والے ہیں، آخرت کی میزان میں وہ بالکل بے وزن ہوگی۔ فرمایا گیا آیت کے آخری حصے میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، آخرت میں ان کا اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بالکل واضح انداز میں فرما رہے ہیں کیوں نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے منمانی زندگی گزاری تھی، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تھا، تو پھر ان کے سارے اعمال اکارت چلے گئے۔ ان کے لیے وزن قائم نہیں ہوگا۔ وزن کس کے لیے قائم ہوگا؟ وزن اس کے لیے قائم ہوگا جو سچا موحد ہے، اور لیکن اس کی اعمال نامے میں گناہ بھی ہے اور نیکیاں بھی ہیں، تو پھر اس کا وزن کیا جائے گا کہ گناہ کتنے ہیں اور نیکیاں کتنی ہیں۔ جو اس قسم کے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، شرکیہ عمل کر کے یا بدعتیں کر کے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے جو کفر و شرک کرنے والے اور بدعتیں کرنے والے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ وزن قائم نہیں کریں گے، اور ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، ان کو پہلے ہی سے ہٹا دیا جائے گا وہاں سے۔ یہ ان کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، یہ ان کی جزا ہوگی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں اور رسولوں کا مذاق بنا لیا تھا۔ یعنی ان کے سامنے جو احکامات پیش کیے گئے تھے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اس کا مذاق بنایا، انہوں نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے اس میں غور و فکر نہیں کیا، اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس کا مذاق زندگی بھر بناتے رہے، تو پھر ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں
آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں ایک موٹا تازہ شخص لایا جائے گا، لیکن اس کا جو ہے وزن اللہ تعالیٰ کی ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، یعنی موٹا تازہ ہوگا، فربا ہوگا، لیکن اس کا وزن اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر اس آیت کو تلاوت فرمائے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ہے دنیا میں مذاق بنا لیے تھے اللہ تعالیٰ کی رب کی آیتوں کا، اور اس کے رسولوں کا مذاق بنائے تھے، اس کی آیتوں کا مذاق بنائے تھے، اس کے احکامات کو نہیں مانا تھا، تو پھر ان کا حشر یہی ہوگا کہ ان کے لیے وزن قائم نہیں کیا جائے گا۔ ان کے اعمال چاہے بڑے بڑے کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت میزان عدل میں ان کے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ بتا دیا گیا ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے رب کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا اور اس کے رسولوں کا مذاق بنا لیا تھا، اور ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ہمیشہ یہی کہتے رہے تھے کہ تم بھی ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ رسولوں کے ساتھ یہ مذاق کیا انہوں نے، اور یہ کہتے رہے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ ما انتم الا بشر مثلنا، کہتے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ تم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم کیسے مانیں گے؟ تم کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے تھی۔ اس قسم کی بےہودہ بکواس زندگی بھر کرتے رہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مذاق بنایا تھا ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔